بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس جس صورت کا ہم خلاصہ دیکھیں گے وہ صورت ہمارے پاس صورت الاعراف ہے۔ یہ اپنے دور کے اعتبار سے مکی صورت ہے اور اگر نمبر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 7ویں صورت ہے۔ اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں اور ایک سجدہ اس میں آتا ہے، سجدہ تلاوت ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدمہ یہ صورت رکھا ہے، مطلب توحید ہے، رسالت اور آخرت ہے، اور سب کا جو منکرین اقوام ہے ان کا انجام اللہ تعالیٰ ان کی بربادی کا سبب بتا دیا۔ اب اگر ہم مکی صورتوں کی بات کریں تو میں نے یہ پہلے بھی چیز ڈسکس کی تھی، جو مکی صورتیں ہمارے پاس ان صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی قصے تفصیل سے بیان کیے ہیں اور پرانی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، اور بتانا ہے دراصل لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے کر آنا، ان کو بتانا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اگر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور آپ وسلم کو دوسری بات، آپ وسلم کو تسلی و تشفی دینا، کیا نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ حوصلہ رکھیے، آپ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ کی ذات آپ کو بہترین اجر دے گی، نوازے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر 27 میں انسان کی کہانی قرآن کی زبانی، مطلب قصہ آدم و ابلیس، آسان الفاظ میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا کہ کیسے آدم ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور کیسے جو ہے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو راستے سے بھٹکایا، یہ ساری تفصیل ذکر کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے لے کر 58 تک جنت یا دوزخ کی طرف جانے والے عوامل ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گی اور کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گی، وہ سارے عوامل بتا دیے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے یہ کون کون سے اعمال ہیں جن پر تم چلو گے تو تم سیدھے راستے پر ہوگے، اور کون کون سے اعمال ہیں جن پر تم چلو گے تو تم دوزخ کے راستے پر ہوگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 سے لے کر 64 میں حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیسے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو تباہ کیا، پھر ان میں سے جو بیٹے بچے ان سے کیسے نسل چلی، وہ سارا کا سارا اس میں ذکر کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 59 سے لے کر 65 سے لے کر 72 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم جو قوم عاد تھی اس کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 73 سے لے کر 79 تک حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ، کیسے حضرت صالح علیہ السلام کو پھر ان کو وارننگ دی کہ تم باز آ جاؤ اور تم پر جو ہے نا وہ اتنے دنوں میں 3 دن تک جو ہے نا وہ عذاب نازل ہو جائے گا، تم اگر سیدھے راستے پر نہ آئے تو پھر اس قوم پر عذاب آیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے لے کر 84 میں حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 85 سے لے کر 93 میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 94 سے لے کر 102 میں نبی کریم کو صبر اور تسلی کی تلقین کی گئی ہے، آپ صبر سے کام لیجیے، آپ تسلی رکھیے، آپ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ کی ذات آپ کو نوازے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 سے لے کر حضرت 174 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا، کیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے جو ہے نا وہ دعویٰ کیا خدائی کا، یہ سارے معاملات اس میں ذکر کیے گئے۔ پھر آیت نمبر 157 اور 28 میں نبی کریم کی باسط اور رسالت کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ وسلم کو ہم نے بھیجا، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، ان کی رسالت کو واضح کرنا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 175 سے لے کر 206 میں سورت کا اختتامی خطبہ اصلاحی اور احکامی خطبہ دیا گیا کہ تم سورت کے راستے پر آؤ۔ پھر اس کے اختتام کی اس کی وجہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے ان کے قصے بیان کیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ سورت میں تقریباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 انبیاء کرام کے تذکرہ بیان کیے، تو اس سے پتہ چلا کہ وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کر دی۔ اس کے بعد اب آتے ہیں جی سورۃ الاعراف کو اعراف کیوں کہا جاتا ہے۔ اعراف ایک مقام کا نام ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ آیت نمبر ہم دیکھیں اگر 46 میں تو ترجمہ ان دونوں جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک جنتی یا دوزخی کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور وہ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو، اور وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اس کی امید رکھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا آیت نمبر یہ اس وجہ سے ایک مقام جو ہے وہ اعراف ایک مقام کا نام ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ پھر وہی تفصیل سے کہ اس میں انبیاء کرام کی تفصیلاً ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے نا وہ کیسے کیسے ان قوموں پر نازل کیا، ان کو کیسے کیسے ان پر عذاب نازل کیا، یہ قومیں کہاں کہاں بات تھیں، وہ ساری تفصیل سے جو ہے نا اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ ایسے اس طریقے سے نہیں تھی کہ اس میں کچھ احکامات ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیکم۔